عجائبات مصر، صدیوں سے تجسس کے دھن میں لپٹی قدیم روایات اور نیل کے کنارے اثر و رموز کا حامل مصر، جس کا موجودہ نام عرب جمہوریہ مصر ہے اور دارالخلافہ قاہرہ ہے۔ قدیم تہذیبوں کی سرزمین مصر جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلے کہ مصر دنیا کا واحد ملک ہے جس کا شمار 2 براعظموں افریقہ اور ایشیا میں ہوتا ہے۔ مصر کی تاریخ اور وجود کے متعلق ماہرین کی مختلف آراء ہے، لیکن یہ بات قیاس سے خالی نہیں کہ مصر 5000 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ جغرافیائی خد و خال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مصر کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، لیکن دریائے نیل کی زرخیزی کے سبب مصر کو دنیا کا سب سے قدیم زرعی ملک کہنا غلط نہ ہوگا۔ 4000 سال قبل مسیح میں مصر معاشی لحاظ سے استحکام حاصل کر چکا تھا۔ مینس جو ایک جنگجو بادشاہ تھا، اس نے تقریباً 3500 سال قبل مسیح میں مصر کے بالائی اور دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی نسبت سے مینس مصر کا پہلا فرعون بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے مصر کے بادشاہوں کو بالترتیب فرعون اول، دوئم، سوم اور چہارم بھی کہا جاتا ہے۔ مینس کے بعد آنے والے مصر کے بادشاہوں میں قابل ذکر نام خوفو کا ہے۔ خوفو کے دور حکومت کے بارے میں بھی ماہرین کی متضاد آراء ہے، لیکن زیادہ قیاس ہے کہ اس کا دور حکومت 2613 قبل مسیح سے لے کر 2778 قبل مسیح تک تھا۔ خوفو مصر کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے باقاعدہ طور پر عظیم تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا۔ خوفو نے اس میں مصر کا سب سے عظیم الشان حرم تعمیر کر کے اس کو باقاعدہ شاہی محل کا درجہ دیا۔ آج کا انسان آج اس لیے بھی ورطہ حیرت کا شکار ہے کہ اس دور میں جب سائنس اور ایجادات کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہ تھا، اس قدر بلند و بالا اہرام اور تعمیرات کا کام تصور ہی ناممکن تھا، لیکن یہ وہ زندہ حقیقت ہے جو آج بھی اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے ہیں۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مصالحہ جات لگا کر حنوط کر دیا جاتا تھا، پھر اس کو سوتی پٹیوں میں لپیٹ کر ایک تابوت میں رکھ کر احرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ مرنے والے بادشاہ کے ساتھ اس کی آرائش و زیبائش کا سامان، قیمتی لال و جواہر اور اسی انواع کی دوسری چیزیں بھی رکھی جاتی تھی۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ فرعون دوبارہ زندگی پا کر پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اسی عقیدے کے تحت ہر وہ شے فرعون کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی جن کی ان کے اندازے کے مطابق فرعون کو ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ ان مقبرے نما اہراموں کی حفاظت کے پیش نظر ان میں بھول بھلیوں کا نہ نظر آنے والا سلسلہ تھا۔ اگر کوئی بھی شخص چوری کے غرض سے داخل ہونا چاہتا تھا تو ناکام رہتا تھا، اور اگر داخل ہو بھی جاتا تو ان بھول بھلیوں میں کھو کر زندگی ہار بیٹھتا۔ بالائی قصوں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ان اہراموں کی حفاظت پر دیوتا مامور ہے۔ غرض ایسی بہت سی قصے مشہور تھے کہ کوئی بھی اہراموں کی جانب غلط قصد نہ کر سکے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سی فلمیں اور ناول قدیم مصر کے ان عجائبات کی پردہ کشائی پر دلچسپی کا درجہ رکھتے ہیں۔ قدیم مصر میں مظاہر قدرت یعنی سورج، آگ اور اس کے علاوہ جاندار چیزوں اور حیوانات جیسے کہ بلیوں وغیرہ کی بھی نہ صرف پوجا کی جاتی تھی بلکہ ان کے بت بھی بنائے جاتے تھے۔ اس سلسلے کا ایک اہم نام سفیرکس ہے جسے ابو الہول کہا جاتا ہے۔ ابو الہول عربی کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باب ہے۔ قاہرہ سے مغرب کی سمت دریائے نیل کے کنارے غزہ کے مقام پر موجود ایک پہاڑ نما بت جس کا دھڑ شیر اور سر ایک عورت کا ہے۔ قدیم مصریوں کے مطابق یہ دریائے نیل کا دیوتا تھا جو نیل اور ان اہراموں کا نگران اور حفاظت پر مامور تھا۔ ابو الہول کا قدیم نام بلہیر اور جگہ کا نام تھبس بیان کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کرۂ زمین پر صحرا اور جادو نے مصر ہی کے زمین پر جنم لیا
جادو کو باقاعدہ ریاست کی جانب سے نہ صرف تحفظ حاصل تھا بلکہ قابل ذکر جادوگروں کو فرعون کے درباروں میں امتیازی حیثیت بھی حاصل تھی۔ سامری جادوگر کے قصے تو آپ نے سن یا پڑھ رکھے ہوں گے۔ اس کا تعلق قدیم مصر سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ مصر کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان قصے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جس میں جادو آزمانے کی کوشش کی اور جادو کے سامنے نبی اللہ پر حملہ آور کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پہ رکھا تو وہ ایک اژدہا بن کر سب جادو کے سانپوں کو نگل گیا اور اپنے زمانے کا آخری فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں دریائے نیل کی تہ میں غرق ہوا، جس کی لاش بغیر ہنوت کیے بھی محفوظ ہے اور قاہرہ کے میوزیم میں آنے والے دور تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ فرعون کے مطابق مصر رومی اور یونانیوں کے زیر حکومت رہا۔ تاریخ کے ایک مشہور کردار کلیوپاترا کا تعلق بھی مصر سے ہے، جس نے عظیم یونانی فاتحہ جولیس سیزر سے شادی کی۔ اس موضوع پر ایک یادگار فلم ہالی ووڈ نے بنائی ہے۔ اس میں کلیوپاترا کا مرکزی کردار الزبتھ ٹیلر نے ادا کیا ہے۔ کلیوپاترا کی حسن کی مثالیں آج تک قائم ہیں۔ مصر کا تذکرہ ایک نشست میں سمونا ہرگز ممکن نہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری کوشش پسند آئے، بیل آئیکن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔